جی اعتراض ہے حکومت کو الیکشن کمیشن پر، اعتراض ہے الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے سسٹم پر، اعتراض ہے اپوزیشن کو حکومت کے رویوں پر، اور اعتراض رہا آج جو ایک سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں الیکشن کمیشن کی ڈیلیگیشن کو کہ جب وزراء نے سخت زبان استعمال کی، اعظم سواتی صاحب جو ہے وہ اس میں نمبر 1 پر آئے، کیونکہ انہوں نے جس انداز سے ہیڈ آن کیا، جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنا سٹانس رکھا، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ آج ہی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن ملک کی جمہوریت کو تباہ کرنے کا باعث ہے، الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن جہنم میں جائے، ایسے اداروں کو آگ لگا دیں، الیکشن کمیشن ہمیشہ دھاندلی کرتا رہا ہے۔ یہ اعتراض ان کی طرف سے آیا۔ جو الیکشن کمیشن نے پوائنٹس اٹھائے وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو چل رہی ہے بات 2 دن سے۔ انہوں نے کہا کہ جی آئین کے مطابق آزادانہ، شفاف اور قابل اعتماد انتخابات نہیں ہو سکتے ای وی ایم سے، جو ابھی اس کی کرنٹ پوزیشن ہے۔ مشین دھاندلی نہیں روک سکتی کیونکہ یہ ہیک ہو سکتی ہے، مشین کو بآسانی ٹیمپر کیا جا سکتا ہے اور اس کا سافٹ ویئر آسانی سے بدلا جا سکتا ہے۔ واضح ہے یہ وہ والا سافٹ ویئر نہیں ہے جو سیاستدان ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مشین الیکشن فراڈ نہیں روک سکتی، ووٹنگ مشین میں نہ ووٹ کی کوئی سیکریسی ہے اور نہ ووٹ ڈالنے کی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹر کی شناخت گمنام نہیں رہے گی، ووٹنگ مشین کا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دیکھا نہیں جا سکتا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال سے کم از کم جو خرچہ آئے گا الیکشن کمیشن نے کہا 150 ارب روپے آئے گا۔ کثیر رقم خرچ کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن کی شفافیت اور الیکشن کی شفافیت اور ساتھ مشکوک رہے گی۔ اتنی زیادہ مشینوں سے ایک روز میں انتخابات کرانا ممکن نہیں۔ رپورٹ جو اس میں انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ ای وی ایم سے نتائج میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ 37 پوائنٹس ہیں لیکن یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے ہیں۔ ساتھ ہی اپوزیشن کے دیگر وزراء نے بھی کہا، فواد چودھری صاحب نے کہا، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے۔ انہوں نے یہاں تک الزام لگایا کہ الیکشن کمشنر جو ہیں، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں، وہ ان کا جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے رابطہ ہے، وہ اپوزیشن کے ماؤتھ پیس ہیں، اور اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست کر لیں لیکن یہاں چھوڑ دیں۔ اس حد تک جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ تو آج اس مسئلے پہ ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ جو موجود ہوں گے گیسٹ تعارف کرا دوں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شبلی فراز صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور ای وی ایم کو مکمل کرنے والے، ای وی ایم پر بڑا وقت لگانے والے، بڑی محنت سے انہوں نے ای وی ایم تیار کی ہے اور اب ان پر جو ہے وہ یہ اعتراضات کا ان کو سامنا ہے۔ خرم دستگیر صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے فارمر فیڈرل منسٹر ہیں۔ تو میں ذرا آئی ول اسٹارٹ ود یو شبلی صاحب، آپ نے بڑی محنت کی، بڑی محنت سے ایک مشین تیار کی، آپ گئے بھی الیکشن کمیشن، آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ ممبرز گئے، آپ لوگوں نے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی، انہوں نے معاملہ ٹیکنیکل کمیٹی پہ لے گئے۔ میں ذرا عوام کی سمجھ کے لیے دوبارہ سے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر یہ اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ میں جا کر آج جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ جب وہ آپ کو سن رہے ہیں، آپ انہیں سنا رہے ہیں، اپوزیشن ٹھیک ہے اپوزیشن کرے گی، فار دا سیک آف اپوزیشن کرے گی، یہ اس لینگویج کی کیا ضرورت ہے اگینسٹ الیکشن کمیشن؟ آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن پارٹی ہے؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ذرا واک تھرو کر رہا ہوں بڑے بریفلی اور کوئکلی کہ واقعات کی سیکوینس کیا ہے۔ مشین بنی، اور مشین یہ نہیں کہ ہم نے خود مشین بنائی اور ایک دن جا کے ادھر گئے کہ ہم جی ہم نے مشین بنائی ہے، ایسا نہیں تھا۔ جب میں منسٹری میں گیا تو میں نے ریکویسٹ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رائٹنگ میں کہ مشین ہم بنانا چاہتے ہیں ای وی ایم، آپ اس کی اسپیسیفیکیشنز ہمیں دیں کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی کہ جو ایک مشین کو قابل قبول بنائے گی، کہ اس مشین میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے رائٹنگ میں 58 پوائنٹس دیے، 58 ریکوائرمنٹس دیں، اور اس کے مطابق ہم نے یہ مشین 90 دن میں بنائی۔ وہی مشین جب بن گئی تو ہم پریزنٹیشن پرائم منسٹر کو، پارلیمنٹ کو، سینٹ چیئرمین کو، سب کو ہم نے کی، اور پھر الیکشن کمیشن نے ہمیں خود کہا کہ جی ہمیں بھی آپ پریزنٹیشن دیں۔ ہم لے کے گئے مشین، ادھر ان کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنی ٹیم کے ساتھ تھا، مشین کی لائیو ڈیمانسٹریشن کرائی، ایوری تھنگ واز پرفیکٹ۔ بلکہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ میں ٹیکنالوجی کے حق میں ہوں، اور ساری انہوں نے وہ جو بھی سوالات کیے تھے اس کے ہم نے جوابات دیے۔ اب چونکہ وہ اس کی پرفارمنس کا ایک پریزنٹیشن دے دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے تو ہم ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں گے، اور وہ اسی دن انہوں نے بنا کے نوٹیفائی بھی کر دی، اور وہ 45 دن کے اندر اس مشین کے بارے میں اس کی ٹیکنیکل سائڈ کا جواب دے گی۔ بالکل فیئر انف۔
اب ہوا کیا ہے کہ جی ون فائن ڈے جبکہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں اس میں یہ اعتراضات انہوں نے ہمیں پتہ چلے. اچھا ہمیں نوٹس ملا کہ جی آپ کے نوٹس بھی بعد میں ملا, لیٹ ملا. اسٹینڈنگ کمیٹی میں اگر ایک ٹیکنیکل ٹیم آ رہی ہے اور اس کو کوئی آبجیکشن ہے تو وہ آبجیکشن آپ کے سامنے رکھیں گے. دیکھیں نا, آپ اس آبجیکشن کا جواب دیں گے. ایگزیکٹلی دیکھیں نا, بات یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ ٹور ہیں. ایک سیکنڈ نا, آپ دیکھیں ہر چیز کا ایک تناظر ہوتا ہے. میں آپ کو وہ بڑا کوئکلی, میں نے بڑا جلدی آپ کو بتا دیا ہے. جب یہ مشین کا ادھر اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بات ہوئی, ہمیں پتا چلا کہ الیکشن کمیشن نے 37 پوائنٹ جمع کرائے ہیں کہ جی یہ اعتراضات ہیں. ہمیں بڑا شوق ہوا. ہمیں پھر شام کو ایک نوٹس ملا کہ جی جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کی میٹنگ کل ہوگی, یعنی فالوئنگ ڈے. نتیجہ جمع کرا دیا. امتحان کب ہے؟ دوسرے دن ہے, یعنی ایک دن بعد امتحان ہو رہا ہے. نتیجہ پہلے ہے اور امتحان دوسرے دن میں ہے. ہماری ٹیم گئی, بتایا. پھر میں نے اس کو, ہماری ٹیم نے, ہم نے انالائز کیا کہ جو 37 پوائنٹس تھے اس میں سے 27 پوائنٹس وہ جو تھے تو وہ الیکشن کمیشن کی اپنی کیپیسٹی کے بارے میں تھے, اور جو 10 پوائنٹس آپ نے ذکر کیا جس میں کہ مشین کے بارے میں تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا اور فالس ہوگا اور یہ وہ پرفارمنس اور یا اس کی جو ووٹر کی شناخت وغیرہ. اب جو ہے تو مشین دیکھی نہیں ہے, ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا نہیں ہے, وہ کل ہونا ہے. نہیں بٹ آپ کہہ رہے ہیں میں خود مشین لے کر گیا, مشین دکھائی, سب نے الیکشن کمیشن میں دیکھی ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں مشین دیکھی نہیں. ٹیکنیکل کمیٹی جو انہوں نے بنائی نا, اچھا ٹھیک ہے, اس کو آبزرو کرنے کے لیے, اس کے اندرونی جو آپریشنل چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پہلے آپ کا آبجیکشن یہ ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ کے اس پہ آبجیکشن ریز کر دینا ڈزنٹ میک سینس. نو ریز کریں آبجیکشنز, لیکن یہ دیکھے بغیر تو نہیں کر رہے نا. دیکھنے سے مراد یہ کہ جب ٹیکنیکل کمیٹی نے اس کا اجلاس ہی نہیں ہوا, وہ آپ نے آنے والے کل پہ بلائے ہوئے آبجیکشنز آپ نے آج جمع کرا دیے ہیں. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ ٹیکنیکل کمیٹی آپ کے پاس آ کے مشین کا دوبارہ سے ڈیمو آپ سے لے کے اس کے بعد جا کر, ہم سے ڈیمو نہیں, یہ دیکھیں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, اس کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے, اس کے الیکٹرانکس کے بارے میں اندرون کہانی آف دا مشین. نہیں سر, آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ٹیکنیکل کمیٹی اپنا اجلاس بلاتی, اس کو آبزرو کرتی, اس کے بعد آبجیکشن ریز کرتی, یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکے, ایسا ہوا نہیں ہے اور انہوں نے یہ جمع کرا دی, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ they have made up their mind without seeing or without knowing about the machine, جس میں اگر انہوں نے دیکھا ہوتا یہ ساری چیزیں ایڈریس ہوئی ہیں. میں ابھی آتا ہوں, میں ذرا خرم صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں, پھر آتے ہیں کہ جو آج اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جو کچھ ہوا پھر اس پر مزید بھی بات کر لیں گے. خرم صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا ہی نہیں, اور آ کر الیکشن کمیشن کا یہ کہہ دینا کہ اس سے نہ الیکشن ہو سکتا ہے, یہ 37 پوائنٹس ہیں, یہ ساری چیزیں نال, وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کا بائسڈ ہے اگینسٹ پی ٹی آئی. شبلی صاحب نے ایک سیکوینس بتایا, میں بھی ایک سیکوینس بتانا چاہتا ہوں, اور وہ سیکوینس ہے 19 فروری 2021, زیادہ دن نہیں. NA-75 کا جو الیکشن تھا پہلا, اس نے سارا معاملہ کھول کر رکھ دیا کہ پاکستان کا جو انتخابی نظام ہے اس میں کیا خرابیاں ہیں جس کا ہم نے علاج کرنا. اس دن الیکشن کے دن, ڈسکا کی بات کر رہے ہیں, ہاں جی میں ڈسکا الیکشن, جی ڈسکا الیکشن کی بات کر رہے ہیں, 19 فروری 2021 کو. بالکل ٹھیک جی. اس میں پہلے حکومتی گواشتے جو تھے وہ ڈسکا کی گلیوں میں فائرنگ کرتے ہوئے پائے گئے, ان کو پولیس نے نہیں روکا. حکومتی جو اراکین تھے انہوں نے مختلف پولنگ اسٹیشن پہ جا کے پولنگ کو آہستہ کرنے کی کوشش کی, رکوانے کی کوشش کی. کئی گھنٹے پولنگ بند رہی. پھر جب پولنگ کا اختتام ہوا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کا نتیجہ جو ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. پہلے کہا کہ تاخیر ہوئی ہے, پھر یہ معلوم ہوا کہ 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہو گئے, ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئے. اور وہ 20 پریزائڈنگ افسر پھر فجر کے وقت ظاہر ہو گئے, اور پھر پتہ چلا کہ وہ پورا جو پروسیس تھا وہ گڑبڑ ہو گیا. اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے ان میں سے کسی بیماری کا علاج نہیں, وہ حکومتی بدماشی کا علاج نہیں ہے, وہ حکومتی انٹرونشن کا علاج نہیں ہے, وہ حکومتی ایبیوز آف پاور کا علاج نہیں ہے, وہ پریزائڈنگ افسر کے اغوا کا علاج نہیں ہے, وہ جو گنتی میں تاخیر ہے اس کا علاج نہیں ہے. علاج یہ ہے کہ حکومت اپنا فاشسٹ رویہ ختم کرے جو آج اس کے ایک
سے زائد وزراء نے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اور پھر جو ہے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ظاہر کیا، جس میں یہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے آئینی اداروں پر حملہ آور ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ حکومتی وزراء نے الیکشن کمیشن کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی ہے. یہ جب ڈسکا کا ری پول کا فیصلہ آیا تب بھی 3 وزراء وہاں بیٹھے تھے جا کے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے تھے. لیکن آج تو خیر فاشزم کی حد ہو گئی ہے نا کہ جی آگ لگا دیں، انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، یہ اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بن گیا. بھائی یہ الیکشن کمشنر جو ہیں عمران خان کی مرضی سے الیکشن کمشنر لگے. اب اگر وہ انڈیپینڈنٹ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں، تو پھر جہاں حکومت کو پریشانی ہو رہی ہے، پھر جب الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لو ویمن ٹرن آؤٹ کا حل نہیں ہے، مس یوز آف اسٹیٹ اتھارٹی کا حل نہیں ہے، الیکشن فراڈ کا حل نہیں ہے، بیلٹ سٹفنگ کا حل نہیں ہے، ووٹ بائنگ کا حل نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی خرابی کا حل نہیں ہے، ڈس آنیسٹ سٹاف کا حل نہیں ہے، وائلنس کا حل نہیں ہے، ابیوز آف اسٹیٹ جو اتھارٹی ہے اس کا حل نہیں ہے. تو جب یہ حل نہیں ہے تو وہ کون سی بیماری ہے جس کے ذریعے شبلی فراز صاحب پاکستان کے انتخابی نظام کو درست کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری خرابیوں کا تعلق بالآخر حکومتی اور سرکاری بدنیتی اور فاشزم سے ہے. اس کا یہ کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے جس کا تعلق. اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ آپ ان سے جواب لیں، اس کا جواب لینا پڑے گا کہ الیکشن میں جو ووٹ ڈالنے کا پروسیس ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک ہے ووٹر کی شناخت، ایک کیا ووٹر نے جس کو ووٹ ڈالا اسی کو کاؤنٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، اور پھر ووٹ کی اوور آل گنتی. تو جرمنی نے 2009 میں کہا کہ الیکٹرانک مشینیں غیر آئینی ہیں کیونکہ یہ تینوں عمل جو ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں غیر شفاف ہیں. ان کو جب ایک دفعہ الیکشن ہو جائے ان کو دوبارہ سے ایگزامن نہیں کیا جا سکتا. یہی وہ وجہ ہے کہ دنیا میں اب غالباً 6 یا 7 ملک رہ گئے جہاں الیکٹرانک ووٹنگ ہو رہی ہے. جنہوں نے بہت سارے ملکوں نے یہ کام شروع کیا تھا انہوں نے اب ختم کر دیا ہے. اور اصل میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پاکستان کو سنگل پارٹی رول اور فاشزم طرف لے جانے کا صرف ایک ذریعہ ہے جو یہ حکومت استعمال کرتی ہے. اب دیکھیں یہ کیسے ہوگا، ہم آگے کیسے بڑھیں گے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم یہ اس کو پاس کرا لیں گے کم واٹ میں ایٹ اینی کاسٹ. آپ کہتے ہیں ہم اسے اپوز کریں گے. ان فیکٹ جو ای وی ایم پہ آبجیکشن الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں، اگر پارلیمان کے اندر اس پہ بحث، لڑائی، تکرار، جھگڑا ہو رہا ہوتا تو یہ لگتا کہ شاید ہماری پارلیمنٹ ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، سسٹم میں موجود فلاز کے خلاف ہے. اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں پرٹیکولرلی. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے کہا ہم لائیں گے ہی لائیں گے، آپ لوگوں نے کہا ہم مانیں گے ہی نہیں مانیں گے. پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت آگے سے کیا کہتی ہے، آپ آگے سے کیا کہتے ہیں. اب الیکشن کمیشن تو ایک پروسیس سے گزر کے بتا رہا ہے کہ 37 پوائنٹس ہیں جن پہ آبجیکشن ہے. اگر الیکشن کمیشن کہہ دیتا یہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ کہتے تھرو آؤٹ کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ تو آزاد نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے اور ہماری رائے نہیں لے رہا. انہوں نے تو خیر یہاں تک بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا ظاہر ہے پارلیمان کے اپروول کی اس میں بہت امپورٹنس ہے ہر پارٹی کی. میں ذرا سنواتا ہوں کہ کیسے انہوں نے کہا تھا ہم اس کو کرا لیں گے. خان صاحب نے کیا کہا تھا، فیصل واڈا صاحب نے کیا کہا تھا، سنوائیے گا. جی ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا. اس کا صرف ایک راستہ ہے، ای وی ایم مشین. ووٹنگ مشین ایکسپٹ ہوگی، چاہے وہ عزت سے ہو جائے، پیار سے ہو جائے، ڈسکشن سے ہو جائے، ڈنڈے سے ہو جائے، آرڈیننس سے ہو جائے، یا کوئی چپ لگانے سے ہو جائے، ہوگی ضرور. میرے انٹرویو میں بھی فیصل واڈا صاحب نے یہی بات کی تھی. خرم دستگیر صاحب وہ کہتے ہیں ہو جائے گی، کچھ بھی کر لیں. جی جس طرح جہنم میں جائے ایسے اداروں کو آگ لگا دیں تو قومی اسمبلی کو تو یہ بارہا ایک دفعہ اس کا جنگلہ بھی توڑ چکے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈوں سے قبضہ بھی کر چکے ہیں، اسلام آباد پولیس کو زد و کوب بھی کر چکے ہیں، سپریم کورٹ کی جنگلے پر شلواریں بھی لٹکا چکے ہیں، اور ایک دن میں 21 قوانین جو ہیں جو اسمبلی کے رولز ہیں قومی اسمبلی کے اس کو سسپینڈ کر کے بلڈوز بھی کر چکے ہیں. تو جنہوں نے جنگلے گرائے ہیں وہ قوانین بھی بلڈوز کریں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، الیکشن کا جو پروسیس ہے اس میں پاکستان کے تمام ووٹرز کا، سیاسی پارٹیاں چاہے وہ اس وقت منتخب ہیں یا نہیں ہیں، ان سب کا اس کے اندر ایک سٹیک ہے، کیونکہ یہ ایک مقدس پروسیس ہے جس کے ذریعے پاکستان کی حکومت کا فیصلہ ہونا ہے. اب اگر اس کو درست کرنا ہے تو بجائے یہ کہ تمام انڈے جو ہیں انہوں نے ایک ہی مشین میں ڈال دی ہیں کہ جناب یہی مشین ہوگی تو الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوگا،
بھائی آپ ایسی حکومت بنے نا جو پریزائڈنگ افسرز کو اغوا نہ کرے. یا آپ یہ دیکھیں کیسی حکومت ہے جس کے دور میں ایک بات ایف بی آر میں جو ٹیکس پیئرز کا سینسٹیو ترین ڈیٹا وہ وہاں سے غائب ہوا, اور اب ہمیں بتایا گیا کہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوا, کئی مہینے انڈر اٹیک رہا. وہ حکومت ٹیکس پیئرز کا ڈیٹا سیو نہیں کر سکتی, وہ ووٹرز کا ڈیٹا سیو کرنے کے بالکل بھی قابل نہیں. اوکے, لیکن مسئلہ میں دوبارہ ان سوال شبلی صاحب کے بعد لے جانے سے پہلے رکھ دوں کہ آپ لوگوں نے بھی ایک مسئلہ یہ کریٹ کیا کہ ہم ای وی ایم کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ کوئی حل ہی نہیں. اب اس کا انڈیا میں بھی یوز ہوتا رہا ہے, کئی کنٹریز نے ریجیکٹ کیا ہے, کچھ میں چل بھی رہا ہے. اگر یہی بحث ٹیکنیکل طریقے سے ہو رہی ہوتی تو آج, اب چونکہ الیکشن کمیشن رد کر چکا ہے تو دیکھیں خرم صاحب آپ سمیت اپوزیشن کی اس کو حمایت آ جائے گی, یہ خلاف ہو جائیں گے. سر let me finish if you allow me to. That's why I heard you with full patience. اس کے اندر قانون بھی تھا, بجائے یہ کہ ڈسکشن ہوتی انہوں نے بلڈوز کر کے یہ قانون پاس کرایا. مگر ہمارے اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں نا. اب الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں, یس ڈسکا میں یہ سب کچھ ہوا جو آپ بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے اسی الیکشن کمیشن کو اپوزیشن آڑے ہاتھوں لیتی تھی اور اس انسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق کر دیتے تھے بیانات دے دے کے کہ یہ الیکشن کمیشن تو بکا ہوا ہے, یہ تو کمزور ہے, فیصلہ ہی نہیں کر سکتے, ان سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا وہ. سو انسٹیٹیوشن کو ملائن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اسی طرح آج جہاں ہم ابھی اس وقت بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن وہاں کھڑا ہوا ہے جہاں اگر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے جو اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے تو وہاں آپ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اداروں کا احترام کرتے ہیں اور انڈیویجولز کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ والا الیکشن کمیشن اچھا ہے, پہلے والا جو ہے وہ خراب تھا. شبلی صاحب, یہ جو آپ کے وزراء لینگویج, میں ابھی اگین کہہ رہا ہوں, میں انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں, میں نے خرم صاحب کو بھی یہ کہا, آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں, انسٹیٹیوشن کو آپ لوگ جس طرح سارے دبا رہے ہیں نا, اس کو دبانے کے بجائے ایشو کے اوپر رہ کر اگر ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. جو وزراء لینگویج یوز کر رہے ہیں کیا وہ وہی بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپروو کرا لیں گے, اس لیے الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہیں, ایسے اداروں کو آگ لگا